رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات نبی محمد ایک مجاہد عالم کے احصال ثواب کی یہ مجلس ہے جس نے اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے کوشش کی، جہاد کیا تاکہ ایک امت کو، ایک قوم کو بلندیوں تک، ہر لحاظ سے بلندیوں تک لے جائے. اور مخلصانہ کوششیں کبھی ناکام نہیں ہوتی. اگر خلوص کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا جائے اور الہی ارادوں کے ساتھ، تو اللہ اس میں ثبات بھی پیدا کرتا ہے اور کامیابی بھی عطا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے: ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد یعنی اللہ کے بندوں کے لیے سوچنا، اللہ کے بندوں کی فکر کرنا، اللہ کے دین کی فکر کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. اگر اس طرح سے اللہ کی کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ پھر میں بھی اس کی مدد کرتا ہوں. اور صرف مدد نہیں کرتا بلکہ اس کے قدم میں مضبوطی پیدا کر دیتا ہوں، ثبات پیدا کر دیتا ہوں. چونکہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو کبھی کوئی اچھی تقریر سن کے، اچھی بات سن کے ایک بارگی ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ کچھ دن تک رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کسی کو دیکھا کہ بہت اچھا نمبر لے آیا تو ارادہ کیا کہ میں زیادہ کوشش کروں گا. 2-4 دن پڑھا، پھر وہ کوئی موبائل لے کے آ گیا، کوئی کرکٹ شروع ہو گیا، کوئی گیم شروع ہو گیا، اور ارادے انسان توڑ دیتا ہے. یا اور بھی کسی اور نیک کام کا، بزنس کرنے کا، محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، دین کے راہ میں آگے بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے. حتی طالب علم، حتی ہم جیسے طالب علم ارادہ کرتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ مضبوط ارادہ نہیں ہو، عزم کے ساتھ نہیں ہو، تو وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ سکتا. کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں. اسلامی احادیث میں ایک چیپٹر ہے پورا اس بات کا کہ اچھے کام کم ہوں لیکن دائمی ہوں.
بہت زیادہ اچھا کام کر لے لیکن کبھی کبھی کر لے اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن کم ہو لیکن دائمی ہو اس کی زیادہ قیمت ہے۔ مثلا ایک دن کوئی انسان جوش میں آ کر ساری رات پڑھتا رہ جائے اور ہفتے ہفتے میں کبھی یہ دورہ اس کے اوپر پڑھنے کا اور پڑھائی کرے یا پھر اس کے بعد بھلا دے، تو اس کی زندگی پر بھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان طے کرے کہ ہمیں روزانہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے پڑھائی کرنا ہے، تو وہ 1 گھنٹے کی پڑھائی اس کی پوری زندگی پہ اثر ڈالے گی۔ کوئی پوری رات جوش میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد بھول جائے، پھر واجب بھی بھول جائے، پھر صبح میں سوتا بھی رہ جائے، تو انسان کی روح پر کوئی بہت اچھا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن 2 رکعت نماز بھی اگر دائماً انسان پڑھ رہا ہے، ایک صفحہ قرآن، چند سطریں قرآن کی اگر انسان مسلسل پڑھ رہا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر دائمی اثر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو معاف کیجیے گا، ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں۔ دنیا کے بہت زیادہ ذہین لوگ، ان کا پرسنٹیج اگر نکال کے دیکھیں تو اس میں 70-80% لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے ان کو اپنی ذہانت پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ ہم آخر میں تو کامیاب ہو جائیں گے، آخر میں پڑھ لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، آخر میں فلاں کام کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، آخر میں مجلس تیار کر لیں گے اور اچھی مجلس پڑھ لیں گے یا کچھ بھی۔ تو اپنی ذہانت پر اوور کانفیڈنس کی بنیاد پر عام طور سے ایسے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو میڈیم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے لیکن مستقل مزاج ہوتے ہیں، کام کو مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ اور دین کے مسئلے میں آ کر اسی بات کو قرآن نے بیان کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ثم استقاموا اہم ہے۔ ربنا اللہ کہنا، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت آج ہمیں مل گئی اور خوش ہو کے پوری تسبیح پڑھ ڈالی یا رب یا اللہ کی، لیکن یہ نعمت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے، تسبیح پڑھی تھی۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا اور اس پر مضبوطی سے باقی رہتے ہیں، تو قرآن 2 جگہوں پہ الگ الگ نتیجے بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتوں کی مدد انسان محسوس کرتا ہے، محسوس کرنا۔ فرشتے صرف انبیاء پہ نازل نہیں ہوتے، فرشتے صرف انبیاء کے لیے ہیں ہی نہیں، فرشتے اصل میں انسانی کے لیے ہیں۔ اسی لیے پہلے انسان کو خلق کر کے اللہ نے 2 قوتوں کو پہچانوا دیا، کہا شیطان کو بھی پہچان لو، فرشتوں کو بھی پہچان لو۔ شیطان تمہارا ہمیشہ دشمن بن کے رہے گا، فرشتے تمہارے مددگار بن کے رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو راہ حق پر مضبوطی سے ثابت قدم رہتے ہیں وہ فرشتوں کی مدد جلب کرتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ کا لشکر ہیں، یہ لشکر انسانوں کے لیے، اور یہ ایک جوان کو، ہم سب کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیے کہ اگر راہ حق میں مضبوطی سے قدم آگے بڑھائیں تو کس طرح سے فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن اس میں استقامت شرط ہے۔ ہماری ابھی یہ بحث نہیں ہے، میں نے تو فقط مقدمے کے طور پر یہ چند جملے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور اس استقامت کے لیے ایک مضبوط عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک انسان میں عزم نہیں ہو، جب تک انسان میں ڈٹرمنیشن نہیں ہو۔ ایک جملہ عرض کروں، یہاں پہ بہت سارے جوان ہیں اور ہم سب ابھی بہت سارے لوگ، جو زمانہ آ رہا ہے بہت سارے خطرات سے گزر رہے ہیں اور آئندہ زمانے میں اور بھی خطرات آنے والے ہیں۔ آپ کے لیے جو خطرات ہیں آپ کے بچوں کے لیے اور بھی زیادہ مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ ارادے اور عزم کے کمزور ہوتے ہیں وہی تمام میدانوں میں ناکام نظر آتے ہیں، دنیا کے بھی اور دین کے میدان میں بھی۔ اور یہ جملہ میں عرض کرتا رہتا ہوں بعد اپنی، خاص کر اپنے جوانوں کے درمیان میں، کہ شیطان کچھ بھی نہیں کرتا، شیطان فقط اور فقط ایک کام کرتا ہے،
کیا آپ کی نظر میں ہے؟ وسوسہ کر کے کیا کرتا؟ جی ہاں، قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں تو منع تو میں نہیں کر سکتا. جی ہاں، یوسوس فی صدور الناس، لیکن کس لیے؟ وسوسہ کیا کرتا ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں. ہاں، شیطان سارے وسوسے اس لیے کرتا ہے کہ انسان نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو توڑ دے. کون سا ارادہ؟ برا ارادہ نہیں، برے ارادے کو کبھی نہیں توڑتا شیطان، اس کو اور مضبوط کرتا ہے. کوئی بھی مفید ارادہ کرے. مفید ارادے سے مراد نماز روزہ ہی نہیں ہے، دیداری بھی نہیں ہے، صرف دیداری نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مفید ارادہ جو انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو. کوئی بھی مفید ارادہ، چاہے تعلیم ہو، چاہے کوشش ہو، چاہے کام ہو، چاہے اچھے لباس پہننا ہو، اچھے ڈھنگ سے رہنا ہو، اچھی طرز زندگی اپنانا ہو، لائف اسٹائل بدلنا ہو. کوئی بھی انسان جب نیک ارادہ کرتا ہے تو شیطان کو نمازوں سے کچھ اتنا لینا دینا نہیں ہے، ارادے سے لینا دینا ہے. روزے سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے شیطان ایسے کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے مہینے پر روزے رکھو، میں دیکھتا ہوں عید کے دن دیکھتا ہوں تمہیں، تمہارے سارے روزے کا سارا زور میں نکال لوں گا. روزے کیا ہے؟ ہاں، لیکن ارادہ اہم ہے. روزے کے ذریعے سے ارادے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ شیطان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اب وقت تو زیادہ نہیں میں، لیکن ایک بزرگان ہمارے ایک داستان سناتے ہیں. بعض داستانی جو ہیں اس میں بہت ہی اچھے نقطے پوشیدہ ہوتے ہیں. ہر داستان کی ایتھینٹسٹی وہ اہم نہیں ہے، داستان کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پوشیدہ کیا ہے. مولانا روم نے جو داستانیں بہت ساری بیان کی ہیں، شیخ عطار نے جو عطار تھے، انہوں نے جو منطق الطیر یعنی پرندوں کی زبان. اب پرندوں کی زبان سے بہت سے لوگ، شیخ عطار جا کے پرندوں کی زبان تھوڑی نہیں سن رہے تھے، لیکن اس کے اندر جو نقطے ہیں وہ بہت پوری کتاب ہے. پہلے سے بھی یہاں کتاب موجود تھی، ہندوستان میں بھی کتاب موجود تھی، بعد میں ترجمہ ہوئی کلیلہ دملہ کے نام پر. اس میں جانوروں کی زبان سے بہت سارے مطالب بیان کیے گئے. مولانا روم نے، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن کہا ہے، شاعری کو تفسیر قرآن کہا ہے نا، اس میں بہت سارے جانوروں کی زبان سے، پرندوں کی زبان سے بہت سارے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں. اس میں اصل نقطہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ نقطہ بیان کیا ہے بزرگوں نے کہ ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس قدر عبادت کرتا تھا کہ اس کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور سالہ سال گزر گئے اور اس کی نماز شب قضا ہو نہیں ہوئی. مثلا کسی کی 30 سال نماز شب قضا نہیں ہوئی. اب اگر ہم جیسا آدمی ہو تو روزانہ کہے کہ 30 سال سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی، اور 30 سال پوری نماز شب کو کیا کر دے گا؟ تو بیکار کر دے گا. وہ زاہد انسان تھا، عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل کے اچھے خاندان سے تھا. اس زمانے میں بنی اسرائیل کا خاندان اچھا تھا، ابھی نہیں اچھا رہ گیا. جی ہاں، کبھی دھوکے میں نہ رہے گی. آج کے زمانے کو دیکھ کے پرانے زمانے کو، ایک زمانے میں قرآن نے بھی کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پہ فضیلت دی. لیکن پھر وہی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ذلیل و رسوائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. ایک مرتبہ نماز شب نہیں اٹھ پایا وہ کسی وجہ سے. اب اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، یوٹیوب بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے سو گیا. عام طور سے لوگ وقت پہ سو جایا کرتے تھے، آج کے دور کے نہیں تھے، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو گئی سونے میں اور نماز شب میں اٹھ نہیں پایا. تو آگے کسی نے جگایا اس کو کہ اٹھو تمہاری نماز شب قضا ہونے جا رہی ہے. تو اس نے اٹھ کے دیکھا کہ یہ میری بیوی تو نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہیں، میرے گھر کے کوئی فرد نہیں ہے، اور اپنے اس سابقہ عبادت کی بنیاد پہ یہ بھی سمجھ گیا کہ فرشتے بھی نہیں ہیں. فرشتے ہو سکتے، جگا سکتے، واقعی فرشتے بھی نہیں ہیں. پھر اس نے اندازہ کیا کون ہو سکتا ہے، تو اسے یہ لگا کہ یہ شیطان مجھے جگا رہا ہے. سنا یہ داستان؟ یہ سنی آپ لوگوں نے؟ سنی ہے تو میں چھوڑ دو جلدی آگے، وہ 1 منٹ آپ کو برباد کرو. تو اس نے کہا کہ پھر یہ شیطان مجھے جگا رہا ہے. تو پوچھا کہ تو شیطان ہو کر تو مجھے نماز شب کے لیے جگا رہا ہے؟ اب شیطان نے کہا کہ تم لوگ بھی عجیب لوگ ہو، سلا دوں تو بھی کہتے ہو شیطان نے سلا دیا، اور جگا رہا ہوں تب بھی کہہ رہے ہو کہ شیطان ہو کر مجھے نماز شب کے لیے جگا رہا ہے. کہا وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن تو مجھے جگا کیوں رہا ہے؟ آخر نماز کے لیے جگانا یعنی مطلب کیا ہے تیرا نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ کہ دیکھو مجھے تمہاری نماز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے تمہارے اس غرور سے کام ہے کہ جو تمہارے دل میں پیدا ہو گیا ہے کہ میری 30 سال سے نماز شب قضا نہیں ہوئی، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس سے میں سب کچھ تمہارا چھین سکتا ہوں، تمہاری نماز ہی نہیں، تمہارے اس غرور کی وجہ سے تمہارے پورے دین کو چھین لوں گا، انسانیت تمہاری چھین لوں گا، تمہارا اخلاق ختم کر دوں گا، تمہارا دین ختم کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا۔ تو وہ تو ہوشیار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کو دیکھا جائے، کس لفظ کو پکڑا جائے، کہاں پہ ٹٹولا جائے، کہاں پہ استعمال کیا جائے۔ آدم کے پاس جائیں تو کیا لے کے جائیں؟ وہ آدم کے پاس بھی شیطان جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ یہ تو نہیں لے کے جائے گا کہ چلو آج ایک گناہ کیا جائے، کہے گا نہیں۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، کہے گا کہ یہ جو جملہ اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ اپنے اپنے مسائل کو خود انسان ٹٹولے، ہم لوگ خود ٹٹولیں کہ ہمارے پاس آئے گا تو کیسے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب آدم حوا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف لے جاؤں کہ جس کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ، تمہیں موت ہی نہ آئے، باقی رہ جاؤ۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں ایسے شجرہ خلد سے تمہاری ملاقات کرا دوں، پہچانوا دوں، وہاں تک تمہیں لے کے چلوں، اور ایسے ملک کہ جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہو۔ کیوں آیا؟ اس لیے کیوں آیا جناب آدم کے پاس؟ یہ لے کر، چونکہ وہ جناب آدم کا مطالعہ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا۔ توجہ کرے، اسٹڈی کرتا ہے، شیطان جو ہے مطالعہ کرتا ہے کہاں کس کے پاس کیا لے کے جایا جائے، اس کی کمزور نبض کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، اس کی کمزوری کہاں پر ہے، اسی کمزوری کو آگے پکڑتا ہے۔ کیا شیطان کسی طالب علم سے امامہ لگائے ہوئے آگے کہے گا چلو آج شراب پیئے؟ کہے گا؟ وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہے گا کہ آج مجمع کم آیا ہے، مثلاً پتہ نہیں آج شاید تھوڑا مجھے بھی کم لگ رہا ہے، اس کے 5-6 سال پہلے مجلس پڑھی تھی، ہاں بارش کی وجہ سے۔ جی بتایا ماشاء اللہ، ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ، جلدی سے لے لیں تاکہ میں اپنے موضوع پہ جلدی سے آ جاؤں اور وقت پہ مجلس تمام ہو جائے۔ یوں تو نہیں کہ شیطان نہیں ہے، آپ کہیں کبھی قرآن میں پڑھ لیا کریں گے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پڑھ ثواب کے لیے پڑھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہا دشمن ہے، بار بار کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے، احساس دلا رہا، جس طرح تمہارے جد کو دھوکہ دیا کہ تمہیں نہ دے دے، عدو مبین ہے تمہارا۔ تو کیسے آئے گا؟ اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے حربے کیا ہیں؟ اس کا ایک حربہ یہ ہے، اس کے پورا موضوع پھر آپ لوگ اور دیکھیے گا، اس پر آپ کے پاس بزرگ محترم علماء تشریف فرما، ان سے استفادہ کریے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے ویک پوائنٹس کو ڈھونڈتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے باقاعدہ۔ جیسے آج کے بڑے شیطان جو ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اسرائیل اسٹڈی کرتا ہے، امریکہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ مثلا کرگل کے مومنوں کا ویک پوائنٹ کیا ہے، کس پہ جذباتی ہوتے ہیں، کس پہ پھر لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کس پہ ذرا ذرا سے مسائل کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ویک پوائنٹ، ہر شیطان آ کر ویک پوائنٹس کو ڈھونڈتا ہے۔ رہبر وہ ہوتا ہے جو ویک پوائنٹ سے انسان کو جلدی بلند کر لے جائے، اس میں پھنسنے نہیں دے، اس میں الجھنے نہیں دے، اس میں سے نکال کے لے جائے الہی رہبر۔ شیطان اسی میں آ کے پھنسا دیتا ہے۔ جناب آدم کا ویک پوائنٹ کیا تھا؟ آیت سے اندازہ ہوا ہے؟ جناب آدم کے اب اتنی اچھی جگہ پہ ان کو رکھا گیا تھا جس کو قرآن کہتا ہے کہ جنت۔ اب جنت کے لیے البتہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں بہشت میں نہیں رکھا تھا، جنت تھی۔ جنت کے معنی ہوتا ہے باغ، کوئی بہت اچھا باغ، وہ بھی کوئی اونچائی پر۔ یہاں اب ہو سکتا ہے کرگل بھی تو کافی اونچائی پہ ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کرگل میں رکھا ہو یا جہاں بھی رکھا ہو، لیکن بہت اچھی جگہ میں جہاں پھل فروٹ ساری چیزیں تھیں، افراد تھی، خوبصورت تھی۔ بہشت میں اس لیے نہیں رکھا، علامہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہشت ہم فیہا خالدون ہے، بہشت میں جو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاتا ہے، وہ آنے جانے کا چکر اس میں نہیں ہے، آتے جاتے رہو۔
اور آپ کہ چلو اللہ کی مرضی سے شاید ہو سکتا ہے کسی خاص کے لیے، لیکن دوسری دلیل ان کی اور زیادہ مضبوط ہے جو انہوں نے المیزان میں کہی ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ بہشت میں، اگر بہشت میں بھی شیطان کا دخل ہو جائے تو پھر بچے گا کیا؟ بہشت میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا، جو بہشت ہے پروردگار کی وہاں پر شیطان نہیں جا سکتا۔ تو قرآن نے کہا بھی نہیں کہ ان کو بہشت رکھا، جنت میں، جنت کے معنی ہوتے باغ میں، کسی بلند باغ میں رکھا تھا کیونکہ وہاں سے حبوط ہوا، یعنی بہرحال نیچے والی جگہ نہیں تھی، کہیں بلند جگہ تھی۔ تو وہاں پر جناب آدم کا ویک پوائنٹ تھا کیا؟ ان کو کوئی مشکل تھی؟ اچھی سی بیوی تھی، باغات تھے، چشمے تھے، دریا تھا، دریا صاف و شفاف تھا، گندا نہیں تھا کہ وہاں پانی آپ پی نہ سکیں، استعمال نہ کر سکیں، ساری چیزیں موجود تھیں۔ فقط ایک چیز آدم کو نگران کر رہی تھی اور فکر مند کیے ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ اس باغ کا پھل ہم لے کے کھا لیتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، پتے گر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، ڈالیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، فلاں چیز جانور ہے تو میں نے کہا کہ بہشت نہیں ہے تو وہ بوڑھا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ ختم ہونے کا احساس ان کے تحت شعور میں بھی اور دل کے اندر کہیں کہیں احساس دلا رہا تھا کہ میری بھی عمر تو بڑھ رہی ہے، میرا بھی تو سن بڑھ رہا ہے، میری بیوی کی بھی عمر بڑھ رہی ہے۔ تو وہ احساس سے توجہ، یہ مشکل تھی جناب آدم، ختم ہونے کا احساس۔ وہ اسی پوائنٹ کو آ کر خوب اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے شیطان نے پکڑ لیا، اور آگے کہتا حل ادل، یہ دیکھیں آیت ہے، یہ روایت وغیرہ نہیں کہ بحث کی جائے کہ صحیح ہے معتبر ہے۔ حل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں ایسا درخت دکھاؤں کہ جو خلد والا درخت ہے، ہمیشہ، خلد یعنی خالدین، یعنی ہمیشہ رہنے والا، جو ہمیشہ تمہیں باقی رکھے گا۔ جبکہ اسی درخت کے لیے اللہ نے پہلے کہا تھا اس کی طرف جانا بھی نہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ممنوع ہے۔ اب میں آپ کو اس وقت کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ممنوع درخت ہمارے لیے بھی ہیں۔ وہ درخت ممکن ہے زمین میں نہ لگے ہوں، آپ کے موبائل میں لگے ہوئے ہوں، لیکن ہیں ممنوع۔ اب اپنے اپنے ممنوع درخت کو انسان ڈھونڈے۔ ممنوع درخت ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اب ایک اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان دہ کچھ اور ہے، ایک تاجر کے لیے کچھ اور ہے، ایک مولوی کے لیے کچھ اور ہے، ایک طالب علم کے لیے کچھ اور ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری روح کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری عقل کے لیے، ہمارے شعور کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، وہ ہمارے لیے شجرہ ممنوعہ ہے۔ اب اسی شجرہ ممنوعہ کو ممکن ہے کہ شیطان کیا بنا کے پیش کرے؟ شجرہ محبوبہ ممنوعہ ہو جائے، کیا؟ محبوبہ۔ تو جہاں پر انسان کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا وہ ویک پوائنٹ کیا ہے، کہ جہاں سے حملہ ہونے والا ہے، جہاں سے روزن بنے گا، جہاں سے سوراخ بنے گا، جہاں سے وارد ہوگا، تو اپنے اپنے ویک پوائنٹ کو ڈھونڈ کر اسے مضبوط کرے، اس کے طریقے ڈھونڈے تاکہ شیطان کا اثر اس سے بچ سکے۔ اب تو یہ باتیں مجھے عرض بھی نہیں کرنی تھی، آگے مقدمے کے طور پر، اور اہم تھا، اہم مطلب ہے، اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو سکتی کہ انسان اپنے ارادے کو مضبوط کرے، اور ارادے کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں استقامت پیدا ہو۔ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو استقامت ہو۔ آج جس مرحوم کے ایصال ثواب کی ہم مجلس کر رہے ہیں، اس کی ایک صفت یہ تھی کہ اس کے اندر استقامت بہت زیادہ تھی، چونکہ کمزور انسان اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے، اور شاید یہی بات کہنے کے لیے میں نے اتنی بات آپ کو کہی تھا، وہ بھی مفید تھی۔ استقامت اگر نہیں ہو، چونکہ جب کوئی انسان ارادہ کرتا ہے اسکول بنانے کا، کوئی اور کام کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، قوم کی خدمت کرنے کا، اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کرنے کا، طلاب کے لیے کچھ کرنے کا، حوزے کے لیے کچھ کرنے کا، انقلاب کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو بیچ میں ایک تو رکاوٹ تو نہیں آتی، رکاوٹیں ہر طرف سے ہوتی ہیں، من الجنت والناس، ہر طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے نا، خناس ہر طرف ہوتے ہیں۔ کسی کی طرف اشارہ نہ کریے، ہاں یہ بچے ہیں، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی انسان کی طرف اشارہ نہیں ہے، پہلے کوشش کریں کہ اشاروں کو اپنی ہی طرف لے آئے، کہ کہیں ہم تو کہیں رکاوٹ نہ بن رہے ہوں، ہم کسی راہ میں رکاوٹ نہ بن رہے ہوں۔ تو رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں،
اور رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے کسی ارادے میں مضبوطی سے سالہ سال تک باقی رہ جانا، اس کو کہتے ہیں مرد، اس کو کہتے ہیں مضبوط انسان، اس کو کہتے ہیں کامیاب انسان، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کو یاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں اس کو احترام سے یاد کیا جائے، ہے نا۔ اور اگر وہ استقامت نہ ہو تو انسان اپنے ہی گھر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے ہی گھر میں رسوا ہوتا ہے۔ باپ سے کچھ وعدہ کرتا ہے، استقامت ٹوٹ گئی، بیوی سے وعدہ کرتا ہے، بیوی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، دوستوں سے وعدہ کرتا ہے، اس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ استقامت کا مسئلہ انسان حل نہ کرے اور ثبات نہ ہو، لہذا ایک مومن جوان، ایک مومن بزرگ، ایک مومن خاتون کم ارادہ کرے لیکن مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کرے، کم کرے۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ بڑا پتھر اٹھانا نہ مارنے کی نشانی ہے نا۔ بہت بڑا سا پتھر اٹھا لے تو مار پائیں گے، آم توڑ پائیں گے؟ آم ہوتا ہی نہیں یہاں پر، نہیں توڑ پائیں گے نا۔ اگر آم توڑنا ہے، خوبانی توڑنا ہے، تو اس کے مناسب چھوٹا سا پتھر جسے نشانہ بھی لگ جائے اور وہاں مقصد تک پہنچ جائے۔ بہت بڑا پتھر اٹھا لیں گے وہ نہیں پہنچے گا۔ زندگی میں اسی طریقے سے جوانوں کو یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ قدم قدم آگے بڑھاؤ، ایک ٹارگٹ کو حاصل کرو، اسے پہنچو وہاں تک، ایک ساتھ سب کچھ نہ اٹھا لو، دھیرے دھیرے آگے بڑھو۔ نگاہیں ہمیشہ بلند ہو، نگاہیں چھوٹی نہیں ہو۔ پتھر اگر چھوٹا بھی اٹھایا ہے تو بھی نگاہ بلند ہو۔ اگر پہلے دن ارادہ چھوٹا بھی کیا ہے لیکن نظر بلند ہو، چاہے دین میں ہو چاہے طالب علمی میں ہو۔ اگر قم گئے ہیں، اگر نمشد گئے ہیں، اگر نجف گئے ہیں، اگر ایک مقدمے کی کتاب پڑھ لے، ابتدائی کتاب پڑھ لے، لیکن نظر بلند ہو۔ یہ نہیں کہے کہ ہاں ہم آغا ذاکری کی طرح سے بن کے چلے آئیں گے۔ کیوں نہیں کہے کہ امام خمینی کی طرح سے بن کے آئیں؟ پتہ ہے یہ آغا ذاکری کی توہین نہیں ہے، بہت ہی عظیم انسان تھے۔ ایک بہت ہی بزرگ عالم گزرے ہیں، آپ نے پتہ نہیں شاید نام سنا ہو نہیں سنا ہو، ابھی اسی بات پہ یاد آ گیا۔ ان کی کتابیں کئی سو سال پرانی ہیں لیکن ابھی بھی شیعہ سنی دونوں حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ تفتازانی، اور بعض علوم میں انہوں نے ابتدائی کتابیں، نئی کتابیں لکھی، یعنی ایسا کہ جو پہلے نہیں تھی اور نئی کتاب انہوں نے لکھی۔ تو بہت ہی عظیم شخصیت تھی علمی اعتبار سے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو کچھ برا کہا تھا؟ جو اپنے زمانے کے واقعی ایک بڑے عالم تھے، کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا پھر تم کچھ زیادہ نہیں بن پاؤ گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جوان ہیں، جوانوں کے ٹھیک ہے ملک کے بالکل کنارے پہ رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے ارادے، چھوٹے ارادے نہیں رکھے، ارادوں کو بلند کریں۔ مومن کا حق ہے کہ وہ بلند ارادے رکھے۔ مومن کا حق ہے کہ وہ پڑھائی میں، کوشش میں، عمل میں، کامیابی میں، دین میں، دنیا میں، عزت میں، سربلندی میں، ہر جگہ وہ بلند ارادے کرے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، بیٹے نے کہا پھر تم کچھ زیادہ نہیں بن پاؤ گے۔ کہا یہ کیسے؟ آپ جیسا میں بننا چاہ رہا ہوں پھر بھی زیادہ نہیں بن پاؤں گا۔ کہا دیکھو جب میں تمہاری طرح نوجوان تھا، اب دیکھیں چونکہ وہ اہل سنت عالم تھے اس لیے وہ کہہ سکتے تھے، ایک شیعہ عالم بہرحال یہ نہیں کہہ پائے گا، وہ کہہ سکتے تھے۔ ان کا جب میں تمہاری طرح سے نوجوان تھا تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں امام صادق جیسا بنوں گا، تو میں یہ بنا۔ جب میں نے امام صادق جیسا ارادہ کیا تھا تو یہ بنا، اب تم میرے جیسا ارادہ کرو گے تو کیا بنو گے؟ ہے نا؟ تو مومن ہمیشہ ارادے کو اپنے بلند رکھے، بوڑھا ہو جائے تو بھی بلند رکھے۔ یہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے اب کیا بلند ارادے کریں گے، بعد میں یاد رکھ میں نقطہ کچھ پیش کروں گا، بوڑھے لوگوں کے بلند ارادے۔ لہذا اس بلند ارادے کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو ایک ایسے انسان کے لیے مجلس ہے کہ جس نے زندگی میں بلند ارادہ کیا، بلند ارادے پہ استقامت دکھائی، اور جب بلند ارادے پر اللہ کے لیے استقامت دکھائی تو اللہ نے مدد کی، اللہ نے نصرت کی، اور اس نصرت کا فیض پورے علاقے کو پہنچا، پوری بستی کو پہنچا، سب نے فیض اٹھایا۔ اور اس مرحوم کا انتقال بھی ہو گیا، 6 سال ہو گئے، اور چاہے 60 سال تک اس کا فیض پہنچتا رہے اگر یہ دنیا باقی رہے انشاءاللہ تعالی۔
اور اس کے نتیجے میں ممکن ہے اور بھی مضبوط آگے ذاکری سے بھی زیادہ قوی مضبوط افراد پیدا ہوں، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے اور مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے، اور قوی لوگوں کی ضرورت ہے. زمانے کے تقاضے بڑھ رہے ہیں، زمانے کے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو اور بھی افراد پیدا ہونے کی جب اور بھی افراد پیدا ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی اس میں رول ہوگا، چونکہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے عزیزوں ہیں. اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آدھی مجلس تو گزر گئی اور موضوع کچھ اور لکھا ہوا ہے. نہیں، موضوع سے ہٹ کے اب نہیں پڑھ رہے. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کسی ایک مضبوط مرکز سے متصل تھے، اور اس مضبوط مرکز کا نام تھا ولایت. نہیں تو دنیا میں لوگ کام کرتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے ان کا نام بھی ہو جاتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، چرچا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ سب اسی دنیا ہی میں ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن آغا ذاکری جیسے لوگوں کا ہم جتنا ذکر کریں اس سے زیادہ فرشتے ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ دنیا کی عزت کے لیے کیا تھا، نہ دنیا کے چرچے کے لیے کیا تھا، نہ تاریخ میں نام لکھنے کے لیے کیا تھا، نہ اس لیے کہ میرا بینر چھپے، میرا نام ہو، میرے بورڈ لگے، میرے ہورڈنگس لگے، اس لیے تو نہیں کیا تھا. اور جو اس لیے کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جو اس لیے کرے وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو جس لیے انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ، تو وہ متصل تھے، ایک مرکز سے متصل تھے. اس مرکز کا نام تھا ولایت. ولایت جو ایک نظام ہے، ولایت جو ایک سلسلہ ہے. ولایت کے موضوع پہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. ایک سوال کسی نے کیا تو پتہ نہیں میں اس کا جواب دے پاؤں گا، البتہ کہا تھا کہ مجلس میں جواب دوں گا، لیکن وقت کے اوپر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ولایت سے آشنا ہیں آپ حضرات، اور کافی حد تک آشنا ہیں. آج شام میں ایک پروگرام تھا بعض برادران، جوانوں، اساتید اور پروفیسرز کے درمیان میں، تو وہاں پہ ایک جملہ کہا تو اس کی وضاحت نہیں کر پائے عزیزوں، کہ ولایت سے ہم آشنا ہیں، ولایت سے آگاہ ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے علماء آئے جنہوں نے ہم کو آگاہ کیا. لیکن آگاہ کرنا ایک زمانے کی بات تھی جب پوری دنیا میں لوگ آگاہ نہیں تھے. خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کسی نے آگاہ کیا. لیکن اب 30 سال گزر جانے کے بعد، 40 سال گزر جانے کے بعد، 43 سال گزر جانے کے بعد فقط آگاہی ہی رہے گی یا اس سے آگے بھی کچھ بڑھنا ہے؟ یہ سفر آگے بڑھے گا یا آگے نہیں بڑھے گا؟ چونکہ اس مرحوم نے ولایت کو فقط زبانی نعروں کی حد تک نہیں سمجھا تھا، ورنہ وہ بھی ہماری طرح صرف نعرے لگاتے، تقریروں میں آ کے نعرے لگا کے ختم کر دیتے. انہوں نے ولایت کو عملی طور پر پیش کیا تھا. اور یہی بات آج شام میں عرض کی تھی کہ ولایت کو ایک مشن کے طور پر آگے لے کے بڑھنا ہے. ولایت کو اگر ہمارے جوان مشن کے طور پر لے کے آگے بڑھے تو پھر وہ ولایت ان کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کیونکہ جب کوئی کسی چیز کو مشن بناتا ہے تو وہ وقت کے لیے نہیں آتی. رسمیں وہ ہوتی ہیں جو وقت پہ آتی ہیں، مشن وقت پہ نہیں آتا. یہ دونوں میں فرق ہے. وہ جو لوگ رسموں کے مثلا ولایت کو ایک رسم کے کہ بست و دو بہمن کو ایک رسم بنائیں گے اچھی سی شاندار، الحمدللہ آپ لوگ مناتے ہیں، جو کہیں اور نہیں منائی جاتی وہ بھی شاید اسی بزرگوار کی کوششوں کا نتیجہ ہے. لیکن ہم بست و دو بہمن بنا لیں، ہم 18 غدیر بنا لیں، ہم کسی اور موقع پہ بنا لیں، اگر کسی موقع پہ ہم ذکر کرتے رہے، مناتے رہے تو وہ فقط رسم ہے. لیکن اگر وہ زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ مشن ہے. یہ فرق سمجھیں. جیسے مثلا شادی کوئی مشن تو نہیں ہوتا، شادی ایک رسم ہوتی ہے. انسان ایک دن شادی کرتا ہے، کارڈ بھیجتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر شادی ہے، آپ آ جائیے گا. آپ 2 گھنٹے بعد جائیں تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں سناٹا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیا کہیں گے کہ بھائی اب رسم شادی کی ختم ہو گئی، آپ دیر میں آئے، وقت ختم ہو گیا شادی کا. ختنے کی رسم ہے، شادی کی رسم ہے، فلاں رسم ہے، اس کی رسم ہے. آپ کیا خدا کرے بہت زیادہ نہ ہو، ہمارے یو پی میں تو بڑی رسمیں ہیں سب، اسی میں لوگ گھرے رہتے ہیں، اسی میں اسیر ہیں، اسی میں گرفتار ہیں، اسی کے غلام ہیں. لیکن جتنی بھی رسمیں ہوں گی پھر یہ ساری رسمیں مناتے مناتے پھر کیا کرنے لگے؟ عزاداری کی بھی رسم منا لیں گے.
اب عزاداری کی رسم بنائے گا تو کوئی 10 دن کی رسم بنا لیتا ہے، کوئی بیچارہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، سروس وغیرہ زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے تو 2 دن کی رسم بناتا ہے، شب عاشور اور عاشور کی رسم بناتا ہے، کوئی زیادہ اس کے پاس وقت ہے تو وہ 40 دن کی رسم بنا لیتا ہے، کہتے لوگ یا 40 دن. لیکن اگر 40 دن بنائیں یا 10 دن منائیں یا 2 دن منائیں یا 2 مہینہ منائیں، اگر کسی خاص وقت کے لیے ہے تو رسم ہی ہے. لیکن اگر عزاداری مشن بن جائے تو مشن کے نتیجے میں قاسم سلیمانی جیسے لوگ بنتے ہیں، محسن حججی جیسے لوگ بنتے ہیں، جب حسین ابن علی کی عزاداری کو اپنا مشن بنائے. یہ فرق ہو گیا، رسم اور مشن کا یہ فرق ہے. ہم رسموں کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، رسموں میں مشن ڈال دیں. یہ نہیں کہ نہیں اب کل سے رسم ہی نہیں منائیں گے، نہیں منائیں، جتنی جائز ہے. ایک قانون ذہن میں رہے کہ عقل کے مقابل میں نہ ہو، دین کے مقابل میں نہ ہو. فقط 2 شرط، کوئی بھی رسم چاہے ہماری زندگی میں ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے جس کو دین نہ سمجھتے ہو، کوئی بھی رسم عقل کے مخالف نہ ہو، دین کے مخالف نہ ہو، منائیں. لیکن جب اسے منا رہے ہوں تو اس رسم میں مشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. اسے اگر مشن ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا اس کو؟ اگر ولایت کو ہم نے رسم بنایا تو بہت زوردار قسم کا جو ہے 18 غدیر رسم بنائی جاتی ہے. اب جو اچھے بھلے لوگ وہ عجیب و غریب کپڑے پہن کے کارٹون جیسی شکل بنا کے نکل آتے ہیں. یہاں پہ نہیں ہے لیکن خدا نہ کرے کہ آ بھی جائے، چونکہ وہ ادھر ادھر کہیں شروع ہوتا ہے. تو البتہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور یہ پہاڑ جو ہے بہت ساری چیزوں کو آنے نہیں دیتے، نہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں آنے دیتے، تو لوگ نہیں آتے تو بہت ساری رسمیں بھی نہیں آتی. تو بہت اچھا ہے کہ محفوظ ہے، لیکن کوشش کریے گا کہ محفوظ رکھیے گا. یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو گیا تو ان پہاڑوں کے پیچھے سے ہر ایک کو بلا لیا جائے اور کوئی آگے کوئی بھی رسم یہاں ڈال کے چلا جائے. نہیں، بچائیں اپنے آپ کو بہت ساری خرافات سے، بہت ساری نازیبا چیزوں سے، مقدس چیزوں کو محفوظ رکھیں، ضروری ہے. لیکن بہرحال یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، ہم ولایت کو، امامت کو ایک ذہنی عقیدہ سے سمجھ کے لے کے چل رہے ہیں، ایک کسی خاص دن کی رسم بنا کے لے کے چل رہے ہیں، یا کہ ولایت اور امامت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری بشریت کو نجات ملنی ہے. صرف مومن کو نہیں، صرف شیعوں کو نہیں، صرف کرگل والوں کو نہیں، صرف ایران والوں کو نہیں، صرف لکھنؤ والوں کو نہیں. ولایت وہ ہے جس کے ذریعے سے پوری بشریت کو نجات ملنی ہے. اور یہ یقینی مسئلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا یقینی عقیدہ ہے. وہ ولایت کا نام لے یا نام نہ لے، لیکن امام مہدی تو سبھی کہتے ہیں نا. اور امام مہدی جس حکومت کو آگے قائم کریں گے وہ غدیر کی ولایت ہوگی، اور اس غدیر کی ولایت کے ذریعے سے جو عدل کا نظام قائم ہوگا تو اس عدل کے نظام میں فقط مومنوں کو نجات نہیں ملے گی، پوری بشریت کو نجات ملے گی. ہے نا، ایک لازمی مسئلہ ہے. تو ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے ذریعے سے پوری بشریت کو نجات ملنے والی ہو، اس کو ہم کسی ایک دن کی رسم بنا کے لے کے چلے. ہمارے جوان اس کو ایک دن کی رسم بنا کے لے کے چلے، پھر بھول جائیں کہ اب کالج جا رہے ہیں. غدیر کے دن آئے تو تھے نا گھر پہ، جشن ہو گیا، محفل ہو گئی، اب جا رہے کالج، اب جا رہے یونیورسٹی، اب یونیورسٹی کی رسم منانے جا رہے ہیں. تو یونیورسٹی کی رسم تو پھر الگ ہو جائے گی. یونیورسٹی کی رسم ابھی کیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. یونیورسٹی کی رسم پڑھائی کم رہ گئی ہے، پڑھائی کے علاوہ اور بہت کچھ بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے جوان زیادہ بہتر جانتے ہیں. آج کے جوان، آج کل کالجز میں پڑھائی یعنی پڑھائی سب سے کم رہ گئی ہے، باقی اور سب کچھ بہت زیادہ ہے. ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے فضول ڈرگس اور کچھ ایسی چیزیں جو نہایت نجس ہیں، وہ سب کچھ. اور اگر وہ نہ کیا جائے تو ان کلچرڈ سمجھا جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو یہ خطرات آ رہے ہیں. ان کلچرڈ سمجھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. کیا آپ کے اصطلاح میں ایسا بیکار یہ ساتھ نہیں چل رہا ہے، اس کے معاذ اللہ
میں کیا عرض کروں، فلاں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کچھ، اللہ اکبر. تو پھر وہاں جا کے یونیورسٹی کی رسم بنانا شروع کر دیں. مسجد میں آئے نماز کی رسم بنائے، یونیورسٹی میں جائے تو یونیورسٹی کی رسم بنانا شروع کر دے. اور دنیا چاہتی ہے ایسے دین سے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں پر مسجد میں جا کے تم نماز کی رسم بنا کے آؤ، لیکن یونیورسٹی میں آؤ تو میری رسم بناؤ. یورپ کی رسم، امریکہ کی رسم، بنگلور کی رسم، اور ساری رسمیں ہے نا، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. کہ یہ رسم کوئی حرج نہیں ہے، تم غدیر بھی منا لو، تم نماز کی رسم بنا لو، تم مہینے پر جا کے روزے بھی رکھ لو، لیکن جب یہاں آنا تو میری رسم بنانا. لیکن وہ جو دین کو ایک آئیڈیالوجی لے کے چل رہا ہے، تو وہ جس طریقے سے مسجد میں آ کر اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے، اسی طرح سے یونیورسٹی میں بھی جا کے فالو کرے. وہ جا کر دوسروں کا اثر قبول نہیں کرے گا بلکہ دوسروں پہ اثر ڈالے گا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اثر قبول کرنے والے، ایک اثر ڈالنے والے لوگ. اور آج کے جوانوں کو ہمیں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اثر قبول کرنا شروع کر دیں گے تو کہاں تک ہمیں لے جایا جائے گا سوچا بھی نہیں جا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان. ہمارے بزرگ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کبھی اپنے بچوں سے پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بچے بتاتے بھی نہیں ہیں، نہیں بتائیں گے. تو بچوں کو کہاں تک لے جایا جائے گا تصور نہیں. اگر انسان اثر قبول کرنے کی حالت میں ہو جائے، لیکن اگر اثر ڈالنے کی حالت میں ہو جائے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ جائے گا تو وہ اثر ڈال کے رہے گا. اس سال محرم میں جو کووڈ کے زمانہ تھا تو میں نے کچھ مجلسیں پڑھی ساؤتھ کوریا کی. اب یہ فائدہ تھا نا کہ کووڈ کا زمانہ ہے، آف لائن مجلس نہیں، آن لائن ہے، تو آن لائن تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو چند مجلسیں ہم نے پڑھی ساؤتھ کوریا کی. وہاں بھی 22 بچوں سے جو میری آشنائی ہوئی ان مجلسوں کے ذریعے سے، تو اتنا میرے دل کو خوشی ہوئی واقعا کہ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بچے ساؤتھ کوریا میں جا کر اثر کو قبول نہیں کر رہے، اثر ڈال رہے. اور ممکن ہے کہ کرگل جیسی پاکیزہ جگہ پر اور محمد حسین ذاکری جیسے مرحوم کی بنائی ہوئی فضا میں بھی آ کر اگر انسان اثر قبول کرنے والا بن جائے تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھنتا چلا جائے. ایک پاکیزہ فضا میں ہوتے ہوئے، کرگل نہیں، قم میں ہوتے ہوئے، نجف میں ہوتے ہوئے، کربلا میں ہوتے ہوئے اگر وہ اثر قبول کرنے والا ہے تو سب کچھ چھن سکتا ہے، غیرت، عزت، شرف، دین، وقار. اور اگر اثر ڈالنے والا ہے تو ساؤتھ کوریا کی فضا میں جا کے بھی اپنا اثر ڈال سکتا ہے، یورپ کی یونیورسٹیز میں بھی جا کے اپنا اثر ڈال سکتا ہے. یہ دو چیزوں میں انسان طے کرتا ہے. اور کون کرے گا؟ مضبوط انسان. کمزور انسان ہمیشہ اثر قبول کرتے ہیں. مضبوط انسان اگر اثر قبول کرے گی تو کس کا؟ وہ جو زیادہ مضبوط ہو. قبول کریں کس کا؟ اگر مضبوط انسان اثر قبول کرے گا تو گمراہوں کو تو نہیں، ذلیلوں کو تو نہیں، پست لوگوں کو نہیں. ہاں اگر اسے اثر قبول کرنا ہے تو امام خمینی کا اثر قبول کرے، اسے اثر قبول کرنا ہے تو امام خمینی کے آقا امیر المومنین کا اثر قبول کرے، اگر اسے قبول کرنا ہے تو امیر المومنین کے آقا رسول اللہ کا اثر قبول کرے. تو کس کا اثر قبول کرے؟ لہذا ولایت ایک مشن بنائے. میرا تقاضا ہے اپنے برادران سے، بزرگوں سے، ولایت کو رسم نہیں بنائیں. نہ ولایت کو، نہ ولایت غدیر کو، نہ ولایت فقیہ کو رسم نہیں بنائے، بلکہ ولایت فقیہ کو مشن بنا کے لے کے چلیں. اور ولایت فقیہ کو مشن بنا کے اگر کوئی انسان جاتا ہے تو اس کی تجارت کا بھی انداز الگ ہوگا، اس کی پڑھائی کا بھی انداز الگ ہوگا، اس کا اخلاق بھی الگ ہوگا. وہ گھر میں بھی کچھ اور نظر آئے گا، وہ باہر بھی کچھ اور نظر آئے گا، ہے نا. ورنہ رسم بنا کے چلا گیا، بیوی کو پریشان کیے ہوئے ہے، لڑ رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، کیونکہ رسم بنائی ہے، مشن تو نہیں بنایا. تو اس کے تمام پہلو پہ اثر پڑتا ہے، ایک جامع انسان بنتا ہے.
اور آج جس کی مجلس بھی وہ ایک جامع انسان تھا، ایک کمپریہنسو جامع انسان. اور جب یہ اثر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر محفوظ ہو جاتا ہے. محفوظ لوگ ہیں جو بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں، بڑی منزلیں طے کر سکتے ہیں. میں کچھ مطلب انشاءاللہ ایک مطلب اور عرض کرنا تھا، لیکن اب شروع کریں گے تو دیر ہو جائے گی. کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور یہ سوال ہے میرے پاس جنہوں نے سوال کیا تھا، انشاءاللہ بعد میں اس سوال کا جواب بھی دیں گے آپ کی خدمت میں، اور دیگر مومنین بھی استفادہ کریں گے. شیخ محمد حسین ذاکری مرحوم، انہوں نے کم امکانات کے ہوتے ہوئے، آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے اتنے امکانات تو نہیں تھے، لیکن اثر ڈالا تمام رکاوٹوں کے باوجود. رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں رہتی ہیں، رکاوٹوں کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے. رکاوٹوں کے نام پہ کسی کا نام بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. ہاں کچھ لوگوں کو آج ایک قرآن میں عرض کیا، کچھ لوگوں کو ممکن ہے سمجھ میں نہیں آئے، وہ اتصال سمجھ میں نہیں آئے، وہ نظام سمجھ میں نہیں آئے، اس نظام کا اثر سمجھ میں نہیں آئے، ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھائیں. توہین نہیں کریں، مذاق نہیں اڑائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو خطرہ بتائیں. خطرے سے آگاہ کرے، خطرے سے آگاہ کرے تو موقع مل جاتا ہے انسان کو. یہ بات کبھی بہت پہلے عرض کی گئی تھی ایک پروگرام میں، مجلس میں، کہ شیطان نے اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار نہیں کیا، اللہ کے سجدے کا بھی انکار نہیں کیا. اللہ کے تو ہزاروں سال سے سجدہ کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کا بھی انکار نہیں کیا. آیتیں قرآن کی موجود ہے کہ شیطان بننے کے بعد بھی وہ کہہ رہے رب بما غویتنی، اے میرے رب. شیطان بننے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے. کہہ رہا ہے نا، یعنی خالق مان رہا ہے اللہ کو، یعنی رب مان رہا ہے اللہ کو. شیطان بننے کے بعد بھی سارا اختیار اللہ کے ساتھ مان رہا ہے. کہہ رہا پروردگارہ تو مجھے موقع دے، مہلت دے، یعنی کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، مہلت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو سب کچھ تو مان رہا ہے، کیا نہیں مان رہا ہے؟ شیطان کیوں بن گیا؟ یہ آخری بات. دیکھیں ہمارے یو پی کے لوگ مجلس پڑھتے ہیں، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن میں نہیں، یو پی میں بھی ایسی مجلس نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، لیکن میں یو پی میں کہتا ہوں لوگوں کو، دیکھو واہ واہ تو نہیں کرو گے، لیکن ایسا تو نہیں بالکل فری چھوڑ دیں گے. اب واہ واہ نہیں کرو گے، زبان نہیں چلاؤ گے، ذہن تو چلانا پڑے گا نا، ذہن چلانا پڑے گا، وہ زیادہ بہتر ہے. وہ شیطان مشکل کیا تھی؟ شیطان اتنا بڑا مجرم کیوں بن گیا؟ انکار کس چیز کا کیا تھا؟ اللہ کو خالق نہیں مانتا کر، نہیں خلقتنی من نار، اللہ کو رب نہیں مانتا، رب بما غویتنی، اللہ کو مالک مانتا تھا، اللہ کو صاحب اختیار مانتا تھا، اللہ کی بندگی کو تیار تھا، اللہ کے سجدے کو تیار تھا. مشکل کیا تھی شیطان کی؟ مشکل یہ تھی کہ اللہ کو وہ سب کچھ مانتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا تھا، اللہ کی ولایت کا منکر تھا. ولایت یعنی حکومت نا، قدیر کی ولایت یعنی حکومت. اللہ حاکم اور حکومت اور حکم سے ایک ہی ہے نا، حکم سے حاکم، حاکم سے حکومت. اللہ کو، اللہ کی تمام صفات کو، تمام صفات کے اللہ کے بات تھا. قرآن میں 2 جگہوں پہ آئے، اس کو پڑھ کے شہید مطہری بھی کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی بات جو ہے وہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے. شہید مطہری جیسا انسان اپنی کتاب عدل الہی میں ایک جگہ شیطان کہتا ہے کہ تم لوگ جو شرک کرتے ہیں میں تو اس سے بیزار ہوں، انی بری مما اشرکتم، اس طرح سے جملہ 2 جگہ پہ، سورہ ابراہیم میں جگہ اور بہت کچھ مانتا ہے. ہمارے شرک سے شیطان بیزار ہے، لیکن خود کتنا بڑا شرک کیے بیٹھا، ایک جگہ میں شرک کر کے بیٹھا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے حکم کو نہیں مانتا یعنی اللہ کو حاکم نہیں مانتا، اللہ کو حاکم نہیں مانتا یعنی اللہ کو ولی نہیں مانتا. تو اتنے سارے اللہ کے صفات کو مانتے ہوئے ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد اصلی مشکل یہ تھی کہ سب کچھ مان کے تم کیا کرو گے جب حکم ہی نہیں مانو گے؟
اب ہم بھی کیا کریں؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ امیر المومنین کی ولایت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن امیر المومنین کا ایک بھی حکم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارے ایک خطیب آئے تھے یہاں پر کشمیر کے ایک دوسرے علاقے میں، پنچ کے آس پاس اشرا پڑھنا، یہ 12-14 سال کی بات ہے، تو بڑے حیرت میں تھے۔ وہ بعد میں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ نعرہ یہ لگا رہے ہیں، کیا وہ نعرہ ہے؟ میں جان بھی قربان ہے، رہبر تیرا ایک اشارہ، اس طرح کے کئی نعرے ہیں نا۔ کہ نعرہ تو یہ لگا رہے ہیں، لیکن نعرہ لگا کے کام جو کر رہے ہیں عزاداری کے نام پہ وہ کر رہے ہیں جو رہبر نے منع کیا ہے۔ ہوتا ہے آپ کیا بھی ہوتا ہے، یعنی حکم نہیں مان رہے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان کی محبت میں ہے۔ ہم شبہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ سوء ظن نہیں رکھتے، مومنوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں حسن ظن سے کام لے کر واقعی محبت کرتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے خود ہی کہا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کریں گے پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ 3 جگہ قرآن میں معاف کیجیے 3 جگہ نہج البلاغہ میں جملہ تکرار ہوا، میری نظروں میں شاید ایک جگہ اور بھی ہو، کہ 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک میری محبت کرنے والا۔ اب جس کو امیر المومنین خود ہی کہہ رہے محبت کرنے والا، یہ محبت تو یعنی کرتا ہے، سچ میں کرتا ہے۔ محب مفرط محب غال، محبت کرتا ہے لیکن غلو کرتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اس کی محبت ہے، محبت میں شک نہیں ہے، لیکن محبت غلو والی ہے۔ جب غلو والی محبت ہوتی ہے تو محبت تو ہوتی ہے لیکن حکم کی پیروی نہیں ہوتی۔ محبت ہوتی ہے، ولایت کا نام بھی ہوتا ہے، ممکن ہے ولایت کے نام کے کچھ چینل بھی بنا لیں، بعض لوگ ہیں بامبے میں بنائے ولایت کے نام کا چینل، سب سے زیادہ ولایت ہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینل کا نام ولایت، اور نقصان سب سے زیادہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ ولایت ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ ہیں عزاداری، لیکن عزاداری کے نام پہ سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچاتے ہیں؟ عزاداری ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عزاداری سے لوگوں کو بیزار کر دیتے ہیں، عزاداری سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کی مشکل یہ تھی کہ وہ حاکم نہیں مانتا تھا، حکم نہیں مانتا تھا، ولایت نہیں مانتا تھا۔ یہ مشکل کا شکار ہم بھی نہ ہو جائیں کہ غدیر کا جشن تو بہت بڑا سا منائے ہیں لیکن امیر المومنین کا حکم نہ مانیں۔ یونیورسٹی میں جائیں، کہہ رہے ہیں امیر المومنین کی بات مانیں گے، مسجد میں، یونیورسٹی میں نہیں مانیں گے، کالج میں نہیں مانیں گے، کلچر میں نہیں مانیں گے، زندگی میں نہیں مانیں گے، رہن سہن میں نہیں مانیں گے، تو ولایت کہاں مانی؟ اسے تو ولایت نہیں کہا کرتے۔ فقیہ کی ولایت کا فقہ نہیں مانتے، فقہ کا کوئی قانون بھی نہیں مانتے، فقہ کے کوئی اصول بھی نہیں مانتے، فقیہ ولایت فقیہ مانتے۔ کہاں ولایت فقیہ ہوئی؟ ولایت فقیہ تو فقہ کی ولایت ہے نا، اور فقہ یعنی حکم، فقہ یعنی حکم خدا۔ بعض لوگوں، ایک جملہ میں بیچ میں کہوں بریکٹ میں، بعض بیچارے لوگوں کو ولایت فقیہ سے تھوڑا مشکل ہے تو ولایت فقیہ کا لفظ بدل دیتے ہیں، حاکم شرع کہہ دیتے ہیں۔ لفظ ایک معنی ایک ہی ہے، چونکہ ولایت معنی حکومت اور فقہ یعنی شریعت، تو حاکم شرع تو ہر جگہ موجود ہے نا، پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو ولایت فقیہ کے لفظ سے کچھ الرجی ہے تو حاکم شرع کر کے مان لو، کیا تمہیں شریعت کی حکومت نہیں پسند ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، ایک راستہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ راستہ آسان کرنے کے لیے۔ لیکن یہ طے ہے عزیزو کہ اگر حکومت نہیں ہے، حاکمیت نہیں مانی جائے گی تو شیطان بننے کا خطرہ ہے۔ کسی دوسرے کی طرف ذہن نہیں جائے، خود اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اگر حکومت اور حکم کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں تو کسی بھی موڑ پر شیطان بن جانے کا خطرہ ہے، چاہے وہ چھوٹا سا شیطان کیوں نہ۔ فقط اللہ کا لطف یہ ہے کہ شیطان تو توبہ کرنے والا نہیں، لیکن ہم لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ہے۔ توبہ کر لے جائے انسان، کیونکہ حر نے توبہ کی تھی۔ محرم آ رہا ہے، میں مصائب پہ آ جاؤں، مجھے بہانہ چاہیے تھا کہ مصائب پڑھنے کے لیے چند جملے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ توبہ حسین عمل ہے، توبہ عظیم عمل ہے، لیکن توبہ کیسی ہو؟ توبہ حر جیسی ہو۔ حر کی توبہ کیسی تھی؟ ایک میں صرف بیان کرتا ہوں اور تمام کرتا ہوں۔ حر کی توبہ یوں نہیں تھی کہ شب عاشور میں
اپنے خیمے میں جا کے گڑ گڑا کے رو کے نمازیں پڑھ کے تسبیح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اے میرے اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے معاف کر دی. اگر کرتا تو وہ بھی توبہ تھی، یعنی اگر دل سے کرتا، اگر شب عاشور میں اپنے خیمے میں بیٹھ کے دل سے توبہ کرتا کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیتا، سمجھ لیتا، پہچان لیتا، دل سے شرمندہ ہوتا اور کہتا کہ پروردگارہ میں نے واقعاً غلطی کی ہے، تو توبہ تھی. لیکن اس توبہ کے بعد بھی لوگ کہتے کہ وہ میرے ساتھ ہی کے لشکر کا حصہ تھا. اور توبہ ایسی ہو کہ لشکر باطل سے نکل کر لشکر حق میں انسان نظر آئے. البتہ لشکر حق میں نظر آنے کے لیے مرحلہ سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے. اگر وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کے دل سے بھی توبہ کر لیتا تو اس کا عہدہ بھی بچا رہتا، اس کی تنخواہ بھی بچی رہتی، اس کے انعامات بھی بچے رہتے، اس کے بچے بھی بچے رہتے، اس کی اپنی جان بھی بچی رہتی، اور شاید اور بھی کچھ بچ جاتا. یہ سب کچھ بچ جاتا، لیکن حر کا نام عمر سعد کے لشکر کا حصہ ہی بنا رہتا. بعض لوگ ایسی توبہ کرتے، ہاں ہم سمجھ لیے ہیں، اب پچھلے وقت میں تو ہم نہیں کہتے، تب کیسے کہیں، کیسے لوگوں کے سامنے آ کے بیان کریں، کہیں اس ٹیم سے اس ٹیم پہ نہ چلے جائیں، کہیں لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. حر نے اس کی کسی کی پرواہ نہیں کی، کہا میں خود کو جہنم اور جنت کے درمیان میں پا رہا ہوں، اور جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا تنخواہیں نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے، انعام نہیں چاہیے، زندگی نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، چونکہ راہ ولایت پر آنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. وہ تو نہیں. اور میں نے یہیں پہ 2-3 جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب وہاں سے نکلا، رات ہی میں لوگ بہت بے چینی تھی. پوچھنے والے نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ پورے کوفے کے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. تم کیوں کانپ رہے ہو، کیوں لرز رہے ہو، تمہارے چہرے کی یہ بے چینی کیسی ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں. وہ نہیں سمجھ پائے. البتہ بعد میں کہہ رہا تھا اگر مجھے بتاتے تو میں بھی آ جاتا. بتانے کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ خود کی اتنی جرأت نہیں تھی، جیسے حر آ گیا خود بھی آ جاتے. جرأت تو ہونا چاہیے نا. اگر کسی رسم کو توڑ کے نکلنا ہے تو جرأت چاہیے. اگر کسی باطل سے توبہ کر کے نکلنا ہے تو حر کی جرأت بھی چاہیے. عمر سعد کے لشکر پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ ہم کو بھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم چلے جائیں اور بچ بھی جائیں، لیکن بچ کے نہیں جا سکتے. اتنی جرأت پیدا کرو کہ جاؤ، علل اعلان جاؤ، کھل کر جاؤ، جان دینے کے لیے جاؤ. یہ بھی ہو کہ بچ بھی جائیں اور حسینی بھی ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو پائے گا. جان بھی بچے، سب کچھ بچے اور حسینی بھی بن جائیں. امیر المومنین فرماتے لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو راہ ولایت تو وہ آئے جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو، شوق ہو، جس کو عشق ہو راہ ولایت میں قربانیاں دینے کا. تو جب نکلے، چند قدم چلے، پہلے آہستہ قدموں سے چلے، چونکہ بہرحال حسین ابن علی کی بارگاہ تک پہنچنا تھا. اگر فوراً ظاہر کر کے نکل جاتے تو ممکن ہے پیچھے سے تیروں کی بارش ہو جاتی اور اپنی توبہ پیش بھی نہ کر پاتے. ایک مومن میں ظرافت ہونا چاہیے، ایک مومن میں شعور ہونا چاہیے. جان دی جائے لیکن کہاں پر دی جائے، کس موقع پہ دی جائے، کس منزل پہ دی جائے. لہذا پہلے آہستہ آہستہ نکلے تاکہ احساس نہ ہو. جب بیچ میں پہنچ گئے تو پھر گھوڑے کو مہمیز کر دیا اور تیزی سے حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آئے. اور راستے میں یہ کہتے جا رہے تھے اللہم انی ارعبت قلوب آل محمد، اے میرے اللہ میں نے آل محمد کے دلوں کو دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، خوفزدہ کیا ہے، بچوں کو، بیویوں کو. اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں حل یا توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، فرزند زہرا، فرزند امیر المومنین، حر کو سینے سے لگا لیتے. اللہ اکبر. حر نے تقاضائے شہادت کیا. حسین ابن علی نے ابتدائی منزل میں روکا لیکن زیادہ اصرار نہیں کیا.
کیونکہ حر کی مشکل کو حسین ابن علی سمجھتے ہیں۔ حر تو بار بار خیمے پہ نگاہ کر رہا ہے کہ کہیں کوئی بچہ نکل کے آ کر یہ کہہ دے کہ اسی انسان کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں، لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ میرے خیمے میں ایسے بچے نہیں ہیں جو آنے والے مہمان کو شرمندہ کریں، لیکن پھر بھی نہیں روک رہے ہیں۔ اس لیے نہیں روک رہے ہیں کہ حر کو یہ احساس ہی زیادہ دیر تک باقی نہ رہے کہ میری وجہ سے یہ پیاسے ہیں۔ حر کو جلدی مقتل میں جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بہادر تھا، بہت شجاعانہ جنگ لڑی، اور آخر میں جب حسین ابن علی سرحانے پہنچے، اللہ اکبر، حر کے لیے تو کربلا کی زمین ہی بہشت ہو چکی تھی، اور تمام شہدائے کربلا کے لیے اگر کسی شہید کے جسم میں 10 زخم لگے ہوں، تیر لگے ہوں، تلواریں لگی ہوں، نیزے لگے ہوں، لیکن اس کا سر حسین ابن علی کے زانو پہ آ جائے تو اسے زخموں کی پرواہ ہے، اسے درد ہو رہا ہے، اسے تیر چبھ رہا ہے، نہیں، اس کا سر حسین ابن علی کے زانو پہ ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا حر کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کہ میرے جسم میں کتنے زخم لگے ہیں، کیونکہ زہرا کا لال تو میری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت اگر کوئی فکر مند ہے تو کون معلوم ہے؟ خود حسین ابن علی فکر مند ہے، اسے حر کے لیے کیا فکر ہے؟ کہا کہ حر کی ہدایت کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا حر سے کہ سکلت کیا ام، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور ماں کے نام لینے سے غیرتدار لوگ حساس ہو جاتے ہیں۔ حر نے صرف یہ دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کی ماں تو فقط درود و سلام کے لیے ہیں، میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ تو حسین ابن علی نے حر کو طنز نہیں کیا تھا، اس کے دل کو زخم نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ حسین ابن علی یہ دیکھتے تھے کہ اس کے دل میں کوئی ایک نقطہ ہو کہ جہاں سے روشنی پھوٹ جائے، اور وہ جانتے تھے کہ میری ماں کا احترام اس کے دل میں کہیں ہے، تو اس کو ہدایت دینے کے لیے ماں کا ذکر کیا تھا۔ لیکن پھر بھی احساس تو تھا کہ ماں کے ذکر آنے پہ اسے احساس ہوا تھا کہ میری ماں کا نام لیا ہے، اسی لیے آخری لمحے میں ایک مرتبہ حسین نے پھر آواز دی، اے حر، تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ اور حر دم توڑ گیا۔ حسین ابن علی نے لاشا اٹھایا، کیا کہنا تھا کہ کسی کا لاشا حسین ابن علی کے ہاتھوں سے اٹھے، اور کربلا میں یہی تھا عزیزو، لاشیں گرتی جا رہی تھی، حسین ابن علی لاشیں اٹھا کے مقتل میں لا کے رکھ رہے تھے۔ دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو 10 20 100 50 لوگ اس کی میت کو اٹھاتے ہیں۔ جب مرحوم اس دنیا سے گئے تو 10,000 لوگوں نے، آپ سب نے آ کر مرحوم ذاکری کی میت کو اٹھایا، کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی میت اٹھانے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں، لیکن کربلا میں یہ دستور بدلا ہوا تھا۔ ایک حسین کتنی میتیں اٹھائے، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی 6 مہینے کے بچے کا لاشا۔ اور جب سب کے لاشیں اٹھا چکے، جب حسین ابن علی خود گھوڑے سے زمین پہ آ رہے، اب کوئی نہیں ہے، تیروں پہ لاش معلق ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اس عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار مرحوم محمد حسین ذاکری کی روح کو اور ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار انہیں شہدائے حق کے ساتھ اور علماء حق کے ساتھ محشور فرما، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات، ان مشکلات کو حل فرما، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہم سب کو راہ ولایت پر، راہ حق پر، راہ دین پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی ظلم ہے، ظالموں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما،
ہمارے ملک میں بھی ظلم سے ممنون کو محفوظ فرما۔ پروردگار علماء حق مراجع کرام کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، مراجع کرام آیت اللہ سستانی خاص کر رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، اس بوڑھے مجاہد کو جو پورے کاروان کا سپہ سالار ہے، اس کے ذریعے سے پرچم انقلاب کو امام زمان کے ہاتھ میں قرار دے۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمان کے خاص انصار و اصحاب میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ آپ سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ذاکری علی اللہ مقامہ کی روح کو ایصال فرما۔